قادیان سے اسی قسم کی ایک روایت جلسے سے تعلق میں چلی آ رہی تھی، جسے ایک دفعہ میں نے یہاں نافذ بھی کیا تھا مگر پھر بھلا دی گئی۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک سرخ کتاب رکھی جاتی ہے اور جلسے کے بعد تمام افسران اکٹھے بیٹھتے ہیں اور اس جلسے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان کو سرخ کتاب میں درج کیا جاتا ہے، اور وہ سرخ کتاب آئندہ جلسوں کے لیے رہنما بنتی چلی جاتی ہے، اور تمام شامل لوگ جو اس جلسے میں شامل تھے صرف ان کے ہی کام نہیں آتی بلکہ آئندہ آنے والے منتظمین کے بھی کام آتی ہے، اور وہ پھر اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور پہلی باتوں کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے ہیں کہ ان خرابیوں کا اعادہ نہیں کرنا۔ اس تعلق میں انفرادی طور پر بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اپنے اپنے گھروں میں اگر ایک چھوٹی سی کتاب رکھ لیں، اس میں جو عموماً آئے دن خرابیاں ہوتی رہتی ہیں، مثلاً بچوں کو چوٹ لگ جاتی ہے اور بعض دفعہ چھوٹی سی غلطی سے بہت سخت چوٹ لگ جاتی ہے، تو ان کا فرض ہے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان پر جماعتی طور پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس طرح جماعت کی خرابیوں پر ہم نظر رکھتے ہیں کہ دوبارہ نہ آئیں، وہ بھی ان خرابیوں پر نظر رکھیں تاکہ بے وجہ دوبارہ تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ بعض لوگوں کے اکلوتے بچے ان کی ایسی غلطی کے نتیجے میں مر گئے جس کو دور کیا، جس کا ازالہ کیا جا سکتا تھا، یعنی رفع کیا جا سکتا تھا۔ ازالہ تو بعد میں ہونا تھا، اس کو اگر وہ محنت کرتے تو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ واقعہ ہو جاتا۔ اب اکلوتا بیٹا اگر مر جائے اور اپنی غلطی سے ہو تو ساری عمر انسان دکھ محسوس کرتا ہے۔ یہ زندگی بھر کا روگ ہے جو اس کو لگ جاتا ہے، کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑتا۔ اور گھر کی سرخ کتاب میں اگر یہ درج ہو کہ یہاں جتنے بھی ہمارے بچوں کے حادثے ہوئے ہیں کس وجہ سے ہوئے ہیں، بعض دفعہ سیڑھیوں کی کوئی خرابی ہوتی ہے اور حادثہ ہو گیا اور اس کو بھول گئے، جب تک سیڑھیوں کی اس خرابی کا ازالہ نہ کیا جائے اس وقت تک آئندہ حادثات کی روک تھام ہو ہی نہیں سکتی۔ چنانچہ اس ضمن میں نے اپنے ہالینڈ کے گھر میں بھی توجہ دی اور مجھے معلوم ہو گیا کہ کس خرابی کی وجہ سے بچہ گر کر نقصان اٹھا سکتا ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی بچہ گرا نہیں تھا، مگر مجھے دکھائی دے رہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لازماً بچہ گر سکتا ہے، اور بعض دفعہ اتنی خطرناک اس کو چوٹ آ سکتی ہے کہ وہ ساری عمر کے لیے معذور ہو جائے۔ چنانچہ ان سیڑھیوں کی درستی کرائی گئی، وہ کارپیٹ جو اس پر بچھایا گیا تھا وہ ڈھیلا اس کو ٹھیک کروایا گیا، اور یہی صورتحال بیلجیم میں بھی دہرائی گئی۔ وہاں بھی جن سیڑھیوں سے میں اوپر جاتا اور نیچے آتا تھا میں تو احتیاط کر لیتا تھا، مگر بچوں کے متعلق یہ خطرہ تھا کہ وہ قالین کے پھسلنے سے ٹھوکر کھا کے گر جائیں، اور اس صورت میں وہ سیڑھیاں اس طرح کی تھیں کہ بہت گہرا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ان چیزوں کی پیش بندی ہو گئی، مگر بنیادی بات یہی ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم کے نتیجے میں مجھے توفیق ملی ہے۔ جتنی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ قرآن تعلیم کی روشنی میں ہے، اور قرآن تعلیم کو اگر آپ مطمع نظر بنا لیں، اپنا رہنما کر لیں، تو زندگی کی بہت بڑی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم خطرات سے بچ سکتے ہیں۔